وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے یہ کہہ دیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ کہہ دیا، یا نارو اے آگ، کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، بردن ٹھنڈی بن جا۔ اب دیکھیں یہ تینوں میں ایک گریجول تعلق بھی ہے، بردن و سلاما علی ابراہیم، تینوں بات، دو باتیں نہیں ہیں، یہ تین باتیں۔ ایک ہے بردن، ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی جو ہے اب اللہ کا حکم ہے آگ کو، اور اللہ کے حکم سے آگ حرارت والی ہے، اور اللہ نے حکم دے دیا ٹھنڈی ہو جا، تو وہ ٹھنڈی برف بھی تو ہو سکتی ہے، لہذا اگلا حکم ہے سلامن، ایک حد میں رہنا ہے، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا ہے۔ پھر اگلا حکم ہے علی ابراہیم، اللہ اکبر، کہ یہ جو کام تمہیں کہا گیا ہے نا کہ آج ٹھنڈی ہونا ہے، سلامتی والی ہونا ہے، صرف ابراہیم کے لیے ہونا ہے۔ اور اس پہ مفسرین نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہ اگر اللہ یہ نہ فرماتا نا علی ابراہیم، تو آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی۔ علی ابراہیم محدود کر دیا کہ صرف ابراہیم پر ٹھنڈی ہونا ہے، سلامتی والی بننا ہے، ہمیشہ کے لیے اپنا کام نہیں چھوڑنا، جو ہمیشہ کے لیے وہی حکم ہے جو پہلے چل رہا ہے۔ لہٰذا سلامتی والی بھی بن، ٹھنڈی بھی ہو، سلامتی والی بن، صرف ابراہیم کے لیے، باقی لوگوں کے لیے وہ حدت اسی کی طرح تھی، اور کوئی قریب جاتا تو جل جاتا، اور کسی کو آج تک بھی آگ نے اس طرح سے سلامتی والی اور ٹھنڈک نہیں پہنچائی، کیونکہ اس کے اندر حرارت ہے، حدت ہے، اللہ کا حکم اس کو ہے کہ یہ سلامتی والی اور ٹھنڈی صرف ابراہیم کے لیے بننا ہے، علیہ السلام کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ساری کائنات چل رہی ہے، ساری کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور انسان جب خوف کھاتا ہے، ابھی جو میں بات کر رہا تھا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تقوی اللہ کا خوف ہے، اور خوف کس بات کا؟ اصل میں ناراضگی کا خوف، کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے رہ نہ جاؤں، یہ خوف ہے۔ یہ دل میں اگر خوف آ جائے تو اہل لغت نے لکھا ہے کہ تقوی وقا یقی وقایتن سے بچنا ہے، تو یہ دراصل اس کے اندر ایک جو خوف کا پہلو ہے وہ یہ کہ انسان کسی چیز سے جو ڈرتا ہے نتیجے کے خوف سے بچتا ہے، نتیجہ برا، تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اللہ تعالیٰ نے فطری نتیجہ رکھا ہوا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے تو بندوق خود خوفناک چیز نہیں ہے، اس کی شکل خوفناک نہیں ہے، گن ہے، پسٹل ہے، وہ تو خوفناک نہیں، تو خوبصورت چیز ہوتی، لیکن وہ اگر چل جائے تو اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سچویشن میں کہ کسی کا ہاتھ جو ہے، انگلی جو ہے ٹرائگر کے اوپر ہو، اس کے گھوڑے کے اوپر ہو، تو وہ ایک انتہائی خوفناک سچویشن ہوتی، لیکن یہ خوف کس چیز کا ہے؟ یہ خوف ہے نتیجے کا۔ لہٰذا آگ ہے، انسان آگ سے ڈرتا ہے، آگ تو خوبصورت ہے، جلا دیتی ہے، یہ ہے خوف۔ پانی سے انسان ڈرتا ہے، گہرے پانی سے ڈبو دیتا ہے، وگرنہ پانی تو خوبصورت لگتا ہے، چشمے ہوں، پانی کے دریا ہوں، سمندر ہو، انسان کو بڑے بھلے لگتے ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے، جنت کی تعریف یہ کی ہے، جنات تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، دریا جاری ہیں، تو دریاؤں پہ پانی، چشموں کو تو انسان خوبصورت، لیکن جو گہرا پانی ہے انسان اسے ڈرتا ہے، کیوں؟ نتیجہ برا ہے، ڈبو دیتا ہے۔ الا ھذا القیاس، یہ خوف اگر اصطلاحاً تقوی بن جائے، اور اصطلاحاً تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، باقی خوف دل سے نکل جائیں، اللہ کا خوف ہو، آگ کا خوف نہ ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تھا، آگ کا تو خوف ہی نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ تھی۔ لہٰذا یہ خوف نہیں ہے کہ یہ الاؤ، اب دیکھیں ایک بندے نے اس میں سزا بھگتنی ہے، اس کو سزا دینے کے لیے پوری قوم اکٹھی ہے، اور کتنے دن الاؤ دہکایا جا رہا ہے، اور وہ اکیلا آدمی کیا سوچتا ہوگا، اور اس میں پوری یعنی مخلوق ہی لگی ہوئی ہے اس کام میں،
اور پھر فرشتے بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ کر لیں، آپ بتائیں ہم مدد کریں، لیکن وہ ایک بندہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہ بھائی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں اللہ کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کیفیت میں جب دل میں خوف کسی اور کا ہے ہی نہیں، جب یہ کیفیت کسی کو حاصل ہو جائے کہ دل میں سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہ ہو، تو یہ جن نتائج کی بنیاد پر ہم خوف محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ اشیاء نتائج بدل دیتی ہیں۔ کیوں؟ یہ ساری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ جب اس خالق و مالک اور مدبر کائنات کا خوف دل میں آ جاتا ہے تو یہ اشیاء اپنے نتائج بدل دیتی ہیں۔ یہی کہانی ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، یہ ہے وہ کہانی کہ آگ جلانا ہے اس کا نتیجہ، لیکن اس نے نہیں جلایا۔ کیوں؟ خوف دل میں اللہ کا تھا۔ دل میں خوف آگ کا ہوتا تو جلا ڈالتی۔ ذرا کوشش کر کے دیکھیں، دنیا کا خوف نکالیں ذرا۔ بڑے بڑے ٹینک جو ہیں وہ ایک مٹھی مٹی سے اڑ جاتے ہیں، وہ اس وقت اڑ جاتے ہیں جب دل میں ٹینک کا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف۔ جب خوف اس کا ہوتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ جو جتنے آپ کو مثالیں ملیں گی، سمندر کا کام ڈبونا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ کیوں نہیں ڈبویا؟ انہوں نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ۔ انہوں نے تو کہہ دیا تھا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، کوئی راستہ نہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے وقت کی سپر پاور کی فوج ہے، تو بس درمیان میں پس گئے ہیں، اب تو پکڑے گئے ہیں، اب تو یہاں قبرستان بنے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، سیہدین، وہ مجھے راستہ دے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ راستہ کہاں سے بنے گا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ۔ اور یہ سمندر آگے ہو تو بھی راستہ بن جاتا ہے، آگ کا الاؤ آگے ہو تو بھی راستہ بن جاتا ہے، اور اگر 7 دروازے یا 12 دروازے تالے لگے ہوئے ہوں تو بھی راستہ بن جاتا ہے اگر اللہ ساتھ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے تھے نا، تو دروازہ کھلا ہوا تھا جو دوڑے تھے، یعنی سوچیں نا ذرا، دروازے پہ دروازہ سب کو تالے لگے ہوئے، تو آدمی دوڑ پڑا ہے، تو دوڑا ہے اس دروازے کی طرف جو کھلا ہوا نہیں تھا، بند تھا۔ لیکن دل میں یقین کیا ہے کہ وہی یقین ہے ان معی ربی سیہدین، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور وہ ساری کارسازی پھر اس نے کی جب اللہ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، فکر کس کی ہے؟ اگر اس اللہ کے بارے میں انسان کو یقین ہے کہ وہ میرے سارے کام سنوار سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر مسئلہ تو کوئی نہیں رہ جاتا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو بن جا ٹھنڈی اور سلامتی والی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام پر بننا ہے، یعنی مستقل یہ کیفیت نہیں رکھنی۔ اللہ اکبر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، یہ ہے وہ بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا، پورا منصوبہ بنایا تھا انہوں نے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے تو اس آگ میں جلانے کے ساتھ ایک پورا منصوبہ تھا کہ 4 دانگ عالم میں شہرت پھیلے گی کہ ہم نے اپنے خداؤں کے ساتھ برا کرنے والے کے ساتھ کیا کیا ہے، سب لوگوں کے اوپر دھاک بیٹھے گی۔ انہوں نے تو پورا پروگرام کیا تھا، پورا منصوبہ تھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بس یہ اس کو جلا دو اور بس ختم، اس کو ختم کرنا ہوتا تو کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا۔ اصل میں تو ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اپنے شرک کی شہرت کا، اور ایک موحد کی اپنے تئیں انسلٹ کرنے کا، اور اس کا خیال تھا کہ اس کی رسوائی ہوگی اور ہم جیتیں گے، اور ایک دھاک بیٹھے گی، ہر طرف شہرت پھیلے گی۔ یہ اللہ فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ایک منصوبہ بنایا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے ایک پوری پلاننگ چاہی تھی۔ وَأَرَادُوا، اور انہوں نے چاہا تھا، بِهِ، اس کے ساتھ كَيْدًا، ایک پورا مکر تھا، ایک چال تھی، ایک تدبیر تھی، منصوبہ تھا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، منصوبہ انہوں نے بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک رسوا کرنے کا، رسوا خود ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو رسوا ہونے والوں میں بنا دیا اور خسارہ پانے والوں میں بنا دیا. اللہ اکبر. سارے کے سارے وہ شرمندہ اور خسارہ پانے والے بن گئے. اللہ اکبر. اور خاسرین نہیں فرمایا, اخسرین فرمایا. خاسر اور اخسر میں فرق ہوتا ہے. خاسر ہوتا ہے جس کو کوئی بھی نقصان ہو جائے, نقصان اٹھانے والا خاسر ہوتا ہے. اور اخسر وہ ہوتا ہے جس کو نقصان ہی نقصان ہو, یعنی نہایت خسارہ پانے والا, ہر طرح کا نقصان, ظاہری نقصان, باطنی نقصان, معاشرتی نقصان, معاشی نقصان. بت خانے کے مالک کا بت رسوا ہو جائے, سب سے بڑی تو اس کے معدے پر ضرب پڑتی. تو معاشی نقصان بھی, معاشرتی نقصان بھی, ہر نقصان ان کا ہوا. اور پھر جو شہرت تھی وہ ساری کی ساری ان کی خاک میں مل گئی, اخسر بن گئے. فجعلناہم الاخسرین. اللہ اکبر. ونجیناہ, ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نجات دی. ولوطن, اور ان کے بھتیجے لوط کو بھی. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, رشتے, ان کو بھی ہم نے نجات دے دی. الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین, اس سرزمین کی طرف ہم نے ان کو نجات دی, یعنی وہاں سے نکل گئے وہ اس بستی سے, اس بستی کی طرف. التی بارکنا فیہا, ایسی سرزمین کی طرف وہ چلے گئے جس سرزمین میں ہم نے برکت دی تھی. للعالمین, تمام جہانوں کے لیے, یعنی وہ کوئی بستی ایسی ہے, کوئی سرزمین ایسی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے اللہ نے اس میں برکت دی ہے, سارے جہانوں کے لیے اس میں برکت ہے. یہ خیر و برکت والی سرزمین کون سی ہے؟ جس میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی ذکر ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, یعنی جو مسجد اقصی کے ارد گرد کا سارا علاقہ ہے وہ ہے بارکنا حولہ. اللہ, بڑی برکت والی یہ جگہ. اور اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا کہ وہ برکت والی سرزمین ہے, برکت والی. اور یہ وہ ہر اعتبار سے برکت والی سرزمین ہے. ایک تو وہ انبیاء کی سرزمین ہے. اصل میں اس کو صرف فلسطین نہیں کہا جا سکتا, مرکز اس کا فلسطین آپ کہہ سکتے ہیں. اس دور میں اس کو ملک شام کہا جاتا تھا. ملک شام سے مراد آج کا شام, آج کا اردن, آج کا لبنان, آج کا فلسطین, یہ چار ملک کم از کم مل کے جو ہے وہ ایک ملک بنتا تھا جس کو شام کہتے تھے. لہٰذا جو برکت والی سرزمین ہے وہ ملک شام تھا, جو اس دور میں جس کو شام کہا جاتا تھا. تو ظاہر ہے کہ اب وہ چار ملکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور وہ ظاہر آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو اب اگر آپ وہاں لوط علیہ السلام جس بستی کی طرف آپ تبلیغ اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے گئے, اس بستی کو عمورہ اور صدوم کی بستیاں کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ عمورہ جو ہے وہ 10 بستیوں کا نام تھا یا 10 بستیوں کا مجموعہ تھا. تو وہ ایک بستی تھی یا کئی بستیوں کا مجموعہ تھا, بہرحال وہ بھی. اور پھر صدوم جو ان کا کیپٹل یا ہیڈ آفس تھا. یہ ساری بستیاں کہاں تھیں جہاں لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی اور پھر بعد میں اس قوم پر عذاب آیا؟ ظاہر ہے وہ اس جگہ تھی جہاں آج کل بحیرہ مردار ہے. اور بحیرہ مردار اس وقت کے نقشے کے مطابق وہ آدھا فلسطین میں ہے اور آدھا اردن میں ہے, یعنی اردن اور فلسطین کی سرحد پر ہے. تو گویا وہ جو بستیاں تھیں جہاں جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام گئے وہ فلسطین اور اردن کی سرحد پر تھیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے آ کے اپنا مسکن جو ہے وہ الخلیل جس کو کہا جاتا ہے, یہ یعنی یروشلم کو اپنا مسکن بنایا. اگرچہ انہوں نے سفر کیا, مصر تک گئے اور مصر سے پھر واپس آئے. اور وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر کے یہ جو پورا جو ٹریک ہے اس کو دیکھیں تو وہ ایک کرو سی بنتی ہے. یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ادھر مکہ تک آئے, مکہ سے پھر مصر تک گئے اور پھر یہ فلسطین میں انہوں نے قیام کیا اور مکہ بھی بار بار آئے. یہ جو پورا علاقہ ہے جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا ہے اس کو القوس الاخضر کہتے ہیں, الحضارۃ العربیہ, یعنی عربی تہذیب کے اندر اس کو ایک یعنی گرین کرو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی قوس ہے جس میں سرسبزی و شادابی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا اس لیے سرسبز و شاداب ہو گیا, یا یہ پہلے ہی سرسبز و شاداب تھا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں سفر کیا, واللہ عالم, یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن بہرحال ہے ایسی ہی کوئی بات. اور خاص طور پہ فلسطین آپ اگر جا کے, مجھے موقع ملا
کہ میں نے فلسطین کی سرحد کے ساتھ ساتھ بحیرہ مردار سے لے کر اوپر گولان کی پہاڑیوں تک جو شام کی سرحد تک سفر کیا ہے بائی روڈ، اور وہ جو سفر ہے وہ آپ ساتھ ساتھ فلسطین کو دیکھتے ہیں، اتنے خوبصورت اور گھنے باغات ہیں وہاں فلسطین کی سرزمین میں، اور وہ بارکنا حولہ کا جو پورا آپ کو جو ہے نا ایسی بستی التی بارکنا للعالمین، بارکنا فیہا للعالمین، کہ ہم نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں سب لوگوں کے لیے، تو وہ ظاہری برکتیں تو اس کی نظر آتی۔ دوسرا پھر کچھ دین کے اعتبار سے اور تزکیے کے اعتبار سے، چونکہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس میں اور بھی روحانی برکتیں بھی بہت ہیں اس سرزمین کے اندر۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا بابل سے ہجرت کر کے آپ ادھر آ گئے فلسطین میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی جگہ کہا ہے، اور یہ گویا ملک شام پورا کا پورا، اور خاص طور پر اس میں فلسطین جو ہے اس کو آپ برکت والی سرزمین کہہ سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اس کو ہم نے پھر اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ عطا کیے، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا لہو اس کو اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام بھی دیے، نافلتاً، ایک یوں کہہ لیجئے کہ مزید یا زائد، نافلہ نفل سے ہے، نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، تو نافلتاً زائد کے طور پر نہیں، ایڈیشنلی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، یہ اصل انعام نہیں تھا، اصل انعام تو اللہ تعالیٰ جو قیامت والے دن دیں گے، نجات بھی دی، اپنا محبوب بھی بنایا، امام انسانیت بھی بنایا، جو دوسری جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جتنے انعامات ہوئے، اور پھر اپنا خلیل بھی بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اپنا خلیل بنا لیا، جتنا کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس میں نافلتاً یہ جو اولاد عطا فرمائی یہ ایڈیشنل تھا، یہ مزید تھا، یہ زائد تھا، لہذا نافلتاً دونوں کے لیے ہے، اسحاق کے لیے بھی اور یعقوب کے لیے بھی۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا معنی یہ نافلتاً کا تعلق صرف یعقوب کے ساتھ ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پوتے اور اسحاق علیہ السلام بیٹے، تو دعا مانگی تھی بیٹے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی بیٹے کی، تو بیٹا دیا ساتھ پوتا بھی دے دیا، تو پوتا دیا اس کی دعا نہیں تھی مانگی، اس لیے فرمایا نافلتاً، تو بیٹا مانگا تھا دے دیا، ساتھ ایڈیشنلی پوتا بھی دے دیا، لہٰذا یہ دونوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ الگ بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتیں میں نے عرض کر دی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، پوتا ہو یا بیٹا ہو، اور اوپر باپ ہو یا دادا ہو، سب کے سب صالح تھے، کُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کو ہم نے صالح بنایا، نیک لوگ تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان میں سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے، یعنی ایک تو اکیلے ابراہیم امام للناس امامہ ہے نا، ساری انسانیت کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر ان کے پورے خاندان میں سے اللہ نے بہت سارے پیشوا بنائے، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنایا، أَئِمَّةً، امام بنایا، پیشوا بنایا، یہدون بامرنا، ایسا پیشوا جو ہمارے حکم سے ہدایت دینے کا کام کرتے تھے، راستہ دکھانے کا کام کرتے تھے، اس لیے کہ وہ پیشوا جو اللہ کے حکم سے ہدایت نہ دے بلکہ کہیں اور سے لا کے ہدایت دے، وہ پیشوا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے یا نبی کی طرف سے وہ پیشوا نہیں ہو سکتا، وہ پیشوا جو للہیت رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو آگے پہنچاتا ہے، لہذا آپ اگر سورس آف انسپریشن کوئی اور لے لیتے ہیں، آپ کا سورس آف انسپریشن وہی نہیں ہوتی، آپ کا سورس آف انسپریشن جو ہے وہ نبی کی ذات نہیں ہوتی، کہیں اور سے ہدایت لیتے ہیں، تو یہ اسلام کے اندر دھوکہ ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور حاضر میں دھوکہ کہا ہے، آپ نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث،
جو بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ خیر کے دور میں کے بارے میں سوال کرتے تھے، شر کے دور میں بارے میں سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر کے دور میں تھے، آپ تشریف لائے، اللہ نے خیر عطا فرمائی، کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ کیا اس کے بعد خیر کا دور ہے؟ فرمایا ہے، خیر کا دور تو ہے، وفیہ دخن، لیکن اس میں دھوکہ ہے۔ ما دخن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دخن کا مطلب ہوتا ہے دھواں، تو دھواں تو دھندلکا ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے، پیچیدگی ہوتی ہے، کنفیوژن ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ جہاں دھندلکا ہوتا ہے، وین کلیئر نہیں ہوتا، تو پھر ما دخن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر کا دور ہے۔ دخن کس چیز کا نام؟ فرمایا دخن اس کا یہ ہے کہ ائمۃ یہدون، ائمہ ہوں گے، پیشوائی کرتے ہوں گے، یہدون ہدایت کا رستہ بھی دکھا رہے ہوں گے، لیکن وہ بے امرنا نہیں ہوگا۔ یہ جو فرمایا نا بے امرنا، وجعلناہم ائمۃ یہدون بے امرنا، ہم نے ان کو امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے تھے۔ لیکن دھوکے والے دور میں کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ائمۃ یہدون بغیر ہدی، امام پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ہدایت جہاں سے لے رہے ہوں گے نا، وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، کہیں اور سے لے رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جو کہیں اور سے ہدایت لے کے پیشوائی کا کام کرتا ہے، وہ دراصل ہدایت کا کام نہیں کرتا، وہ گمراہی کا کام کرتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شر والے دور کے بارے میں فرمایا تھا کہ پھر ایسے لوگ ہوں گے دعاتن الی ابواب جہنم، جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں۔ جو کوئی شخص ان کی دعوت پر لبیک کہے گا، قذفوہ فیہا، وہ اس کو جہنم میں پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو پیشوا بنایا اور وہ ہماری حکم سے ہدایت کا کام کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ وأوحینا الیہم، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، کہ وہ نیکی کا کام کیا کریں، نیکی کے کاموں کی ہدایت ہم نے ان کی طرف وحی کی، نیکی کے کاموں کی، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے کی، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وکانوا لنا عابدین، اور سارے کے سارے ہماری بندگی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کانوا لنا عابد، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے، اور قیامت والے دن اللہ اس حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ میرا تھا، میری بندگی کرتا۔ یہ وہ باٹم لائن ہے۔ اللہ اکبر، سارا عروج بھی اسی میں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ کی بندگی پر ڈٹے رہو، یہ ہے زندگی اور یہ ہے کامیابی۔ اور باٹم لائن بھی یہ ہے کہ انسان اپنی ساری کوتاہیوں کے باوجود، اپنی ساری غلطیوں کے باوجود، اپنی ساری خطاؤں کے باوجود ایک بات تو طے کرے نا کہ میں اللہ کا ہوں، اور بندگی صرف اللہ کی کرنی۔ ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ، ہر وہ رویہ، ہر وہ جیسچر جو عبادت کے قبیل سے تعلق رکھتا ہے، وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ تو طے کروں نا، اگر یہ طے کر لوں تو یہ باٹم لائن، میں شرک سے بچ گیا۔ اگر میں نے یہ طے کر لیا تو میں شرک سے بچ گیا، اور شرک سے اگر میں بچ گیا تو اللہ کا اعلان ہے کہ جو شرک سے بچ کے آ گیا میں اس کو معاف کر دوں۔ شرک اس نے معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی ہر چیز معاف کر دے، جتنے مرضی بڑے گناہ۔ اللہ، ترمذی شریف کی حدیث میں اس نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تو اگر لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تیری اگر زمین بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے، تو اگر اس حال میں میرے پاس آئے، اللہ اکبر، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کیفیت میں تو آئے کہ لا تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ اللہ اکبر، تو اللہ فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ اللہ اکبر، اور ظاہر اللہ کو کس بات کی پرواہ ہے، وہ سب باٹم لائن یہ ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں بار بار عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ،
بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر، فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق ہے اور مالک کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اگر بندہ یہ حق اللہ کا دے دیتا ہے وحق العباد علی اللہ، تو بندے کا پھر اللہ پر حق ہو جاتا ہے، اور جو ایک کا حق ہوتا ہے دوسرے کا فرض ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، پھر حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق ہو جاتا ہے اللہ کے اوپر، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا نا اس کو وہ کبھی عذاب نہ کرے، یہ بندے کا حق ہے اللہ، لہٰذا یہ تو طے کریں، پہلے یہ بنیادی بات تو طے کریں کہ میں آج کے بعد بات کسی کی نہیں ماننی سوائے اللہ کے، باپ کی بات اس لیے ماننی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اس لیے ماننی کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ساری دنیا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جب یوں ساری چیزیں، ماں کو راضی کرنا مقصود کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، باپ کو راضی کرنا مقصود کیوں ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، مخلوق راضی ہو یا نہ ہو، ہم تو خالق کو راضی کرنے کے لیے مخلوق سے اس نے سلوک کرتے ہیں، اگر یہ طرز عمل ہو جائے تو یہ ہے عبادت، یہ طے تو کرو، اگر یہ مرحلہ پہلا قدم طے کر لیا اور اللہ کی طرف سے اس بات کی گواہی آ جائے، سبحان اللہ، کانوا لنا عابدین، سبحان اللہ، اللہ کہہ دے کہ ہاں یہ میرا بندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک بزرگ دعا کیے جا رہے، یہ مجھے اس نے بتایا جس نے یہ دعا سنی اس بزرگوں کی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا کیے جا رہے ہیں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، کہتے ہیں 2.5 گھنٹے ایک ہی فقرہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے، کیا دعا ہے؟ 2.5 گھنٹے بعد کہتے دعا مکمل کی تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا دعا کر رہے تھے؟ کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یہ کوئی دعا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے تھے آپ اللہ کو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا، یہ تکرار کر رہا تھا کہ میرے اتنی دفعہ کہنے میں، ان کہنے کے بعد اگر ایک دفعہ اللہ یہی بات کہہ دے مجھے کہ جا میں بھی تجھ سے راضی ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو میرا مالک، تو مجھ سے راضی ہو جا، سبحان اللہ۔ اور جس دن اس نے کہہ دیا، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا ہے؟ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توحید عطا فرمائے۔ وَلُوطًا، اور لوط کو دیکھ لیجئے علیہ السلام کو، آتینا حکما و علما، اس کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور اس کو بھی ہم نے نجات دی اس بستی سے، التی، جو بستی، کانت تھی، تعمل الخبائث، بڑے بے حیائی کے کام کرتی تھی، خبیث کی جمع خبائث، یعنی خبیث اور ناپاک کام کرتی تھی وہ بستی، یعنی بستی کے لوگ کرتے تھے نا، قریہ کا مطلب اہل القریہ، تو اس بستی کے لوگ بڑے ہی بے حیائی کے کام، خبیث کام کرتے تھے۔ کون سے؟ ایک تو بڑا کام جس کو حضرت لوط علیہ السلام کی نسبت سے آج تک عمل قوم لوط کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ڈالنے والے اور اس کو دنیا میں مشہور کرنے والے وہی تھے، اور وہ مردوں کا مردوں کے ساتھ شہوت کا تعلق قائم کرنا، اور اس کو اللہ کریم نے خبائث کہا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے اندر جتنی اخلاقی خرابیاں تھیں، مفسرین لکھا ہے اور بعض حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا، راستوں میں پتھر پھینک دینا، کنکرے ریزے پھینک دینا، سنگریزے پھینک دینا، اور لوگوں کو تکلیف دینا اور رہزنی وغیرہ کرنا، لوگوں کے اوپر غیر اخلاقی آوازیں کسنا، یعنی یہ بھی ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی اس بے حیائی کی ایک جو ایک بات نہیں ہوتی،
جب بے حیائی ہوتی ہے تو اپنے ساتھ اور بھی بہت ساری بے حیائیاں لے کے آتی، وہ ساری کی ساری ان میں تھی، یعنی گویا ایک کام نہیں تھا، تعمل الخبیث نہیں، تعمل الخبائث، وہ ایک بے حیائی بہت ساری بے حیائیاں اپنے اندر اکٹھے کی ہوئی تھی، اور ایسی بے حیائیوں کا کام کرنے والی جو بستی تھی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس بستی سے لوط علیہ السلام کو نجات دے دی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، اللہ بہت ہی برے لوگ تھے اور بہت ہی فاسق و فاجر تھے۔ فاسقین، فاسق تھے، اطاعت سے نکلے ہوئے تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے، ہر بات میں اطاعت سے نکلے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ جہاں اس وقت کہتے ہیں کہ بحر مردار ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں سدوم کی بستی تھی، اور پہلے اس کو اوپر لے جایا گیا، وہاں سے الٹا کر کے پھینکا گیا، اور پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی تفصیلات ہم پہلے پڑھائیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمتوں میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ تو تھا ہی بڑا نیک بندہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے سرٹیفکیٹ دیکھیں، اور سرٹیفکیٹ دیے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کے ساتھ کرے، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی کرے، اور اس کا طریقہ یہی ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ایک ہی طریقہ ہے، طے کر لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، بس یہ طے کر لیا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، سبحان اللہ۔ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اس سے اچھا ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ساتھ نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَنُوحًا، اور یاد کرو نوح علیہ السلام کو بھی، اذ نادا من قبل، جو اس سے پہلے ہم سے مخاطب ہوا، ہمیں پکارا جس نے، ندا دی، اذ نادا، جب اس نے ہمیں پکارا، من قبل، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی، لوط علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے تاریخی اعتبار سے۔ اس نے ہمیں پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فنجیناہ، پھر ہم نے اس کو نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل خانہ کو بھی ہم نے نجات دے دی، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑے غم سے، بہت بڑے کرب سے، بہت بڑی مصیبت میں مبتلا تھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ تو نوح علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی، جس کا ذکر سورہ قمر میں بھی ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما، سبحان اللہ۔ رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں، میرے اوپر دوسرے لوگ غالب آ گئے ہیں، یا میری ذمہ داریاں مجھ پر غالب آ گئیں، میرے مسائل غالب آ گئے ہیں، میری پریشانیاں غالب آ گئیں۔ مغلوب کے اندر سارا کچھ شامل ہے، یا رب انی مغلوب فانتصر، تو میری مدد کر۔ دوسری دعا سورہ نوح کے اندر ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انہوں نے دعا کی تھی اللہ کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ، تباہ و برباد کر۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ انہوں نے تنگ اتنا کیا تھا اور سمجھ آ گئی تھی کہ ان میں سے یہ کوئی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی، اب نسلیں دیکھی انہوں نے، اللہ اکبر، اس لیے کہ اگر یہ بچ بھی گئے تو ان کی نسلیں بھی جو پیدا ہوں گی وہ بھی ٹھیک نہیں پیدا ہوتی سب، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تو تبلیغ کی ہے، بے صبری نہیں کی، دعا کی ہے۔ دعا بے صبری نہیں ہے، اور دعا صبر کے منافی نہیں ہے، البتہ واویلا کرنا، ہائے وائے کرنا وہ صبر کے منافی ہے، آدمی چیخے چلائے یہ صبر کے منافی ہے، دعا کرنا اللہ کو، اللہ سے کوئی چیز مانگنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس کو اللہ نے صابر کہا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے،
حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے نام ہی رکھا انا وجدناہ صابرا نعم العبد، سبحان اللہ۔ سورہ صاد کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ہم نے اس کو صابر پایا، بڑا ہی اچھا آدمی تھا، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کے صبر کی تعریف کر رہا ہے، لیکن انہوں نے بھی دعا کی، وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ، ایوب علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ گویا دعا صبر کے منافی نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے، بے چینی اور واویلا اور خام خواہ چیخنا چلانا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے دعائیں قبول کر لی، وہ بھی قبول کر لی مغلوب فانتصر، اور وہ بھی قبول کر لی کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کے سارے گھر تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ نے وہ دونوں دعائیں قبول فرمائی، فنجیناہ واہلہ، اور ہم نے پھر نجات دے دی اور اس کو بھی اور اس کے اہل خانہ کو بھی من الکرب العظیم، اس بڑی مصیبت سے، بڑے غم سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی مدد کی من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کے مقابلے میں الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوم سوء، بڑے برے لوگ تھے، بڑی بری قوم تھی یہ۔ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو غرق کر دیا، اللہ، سارے غرق ہو گئے، یعنی سوائے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے باقی سارے غرق ہو گئے۔ اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں سوار کروا دیا، کشتی بنائی اور کشتی میں سوار ہوئے، باقی سارے غرق ہو گئے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور داود علیہ السلام کو یاد کرو، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو، یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور داود علیہ السلام باپ تھے، سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے۔ ان باپ بیٹے کا اکٹھا ذکر کر دیا۔ ان کو بادشاہت ملی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو اس سے پہلے بھی کبھی کسی کو عطا نہ ہوئی ہو اور بعد میں بھی کسی کو عطا نہ ہو۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو، حالانکہ وہ نبی تھے، لیکن بادشاہت ایسی عطا کی تھی کہ ان کا حکم ہواؤں پر بھی چلتا تھا، سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داود علیہ السلام کو یاد کرو، سلیمان علیہ السلام کو، اور یہاں پہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ، اذ، اس وقت کو یاد کرو جب یحکمان، دونوں نے فیصلہ کیا، یعنی فیصلہ کرتے تھے یا کر رہے تھے، فی الحرث، کسی کھیتی کے معاملے میں، کوئی کھیتی کا معاملہ تھا، کھیت کا معاملہ، اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے دونوں۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب پھیل گئی تھیں یا چر گئی تھیں، نفشت پھیل گئی تھیں، لفظی معنی ہے، کسی کے کھیت میں اگر غنم القوم، کسی قوم کی بکریاں، تو کسی کی بکریاں کسی کھیت میں پھیل جائیں تو ظاہر ہے چر چگ جاتی ہیں، اس کا تباہ و برباد کر دیتی ہیں، تو اس میں بکریاں پھر گئی تھیں۔ وَكُنَّا، اور تھے ہم، لِحُكْمِهِمْ، ان کے فیصلے کو، شاہدین، دیکھنے والے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، اور فیصلہ کر رہے تھے دونوں باپ بیٹا۔ اب ظاہر ہے باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا فیصلہ تو نہیں کرتا، فیصلہ تو باپ نے کرنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ہوا یہ کہ کوئی آدمی، اس کی بکریاں تھیں اور وہ کسی دوسرے کے کھیت میں گھس گئیں اور انہوں نے اس کا کھیت تباہ کر دیا، چر چگ گئیں اس میں سے، اس کو قرآن نے نفشت کہا ہے، اس میں پھیل گئیں۔ تو ظاہر ہے جانور جب کسی کھیت میں پھیل جاتے ہیں تو وہ اس کی تباہی اور اس کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اب وہ مقدمہ آ گیا حضرت داود علیہ السلام کے پاس، آپ حکمران بھی تھے، نبی بھی تھے، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ نقصان کافی زیادہ کر دیا، اس کی بکریوں نے کافی نقصان زیادہ کر دی، اور کھیت والے کے نقصان کا جب اندازہ کیا تو وہ بہت زیادہ تھا، تو اندازہ کر کے داود علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریوں کی قیمت اندازاً بنتی ہے اس کے برابر جتنا نقصان کھیتی والے کا ہو گیا، لہٰذا فیصلہ اس کا یہ کیا کہ بکریوں والے کی بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں اس نقصان کے ازالے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے فیصلے سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ فیصلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آپ ایسا کریں کہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنے یعنی فی الحال وہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں اور کھیتی بکریوں والوں کو دے دی جائے۔ بکریوں والے سے ہی کہا جائے، بکریوں کے مالک سے کہا جائے کہ تم کھیتی کو سوارو اور اس حالت پر لاؤ جس حالت پہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی، اس حالت میں لاؤ، وہ اتنی محنت کرے، اتنی دیر یہ بکریاں رہیں
کھیتی کے مالک کے پاس، کھیتی کا مالک بکریوں سے فائدہ اٹھائے، اتنی دیر اٹھاتا رہے، اتنی دیر یہ محنت کرتا رہے اور کھیت کو واپس اس کے اصلی حالت پہ لانے تک یہ اس کے پاس رہے۔ جب کھیت اپنے اصلی حالت پہ آ جائے تو بکریوں والوں کو بکریاں واپس کر دی جائیں، کھیت والے کو کھیت واپس کر دی۔ یہ فیصلہ، یعنی مستقلاً بکریاں اس کو نہ دی جائیں بلکہ عارضی طور پر دی جائیں اور اس کو کہا جائے کہ اس کھیت کو اصلی حالت پر واپس لاؤ۔ یہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، انڈورس کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے، کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ والد صاحب کے فیصلے کے بارے میں کے مقابلے میں زیادہ صحیح تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے یہ بات سجھا دی، اس کو سمجھا دی سلیمان علیہ السلام، یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کی بات سے اختلاف کیا اور یہی بات زیادہ اچھی تھی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا وہ کوئی علم و حکمت کے خلاف تھا، نہیں، وہ بھی علم و حکمت کے مطابق تھا۔ دونوں وَكُلًّا، اور ہر ایک کو آتَيْنَا ہم نے دیا ہے حُكْمًا، فیصلے کی طاقت، قوت فیصلہ بھی ہم نے دی ہے، وعلما، اور علم بھی عطا کیا ہے، یعنی حکمت بھی ہے، قوت فیصلہ بھی ہے، اور ساتھ ہم نے ان کو علم بھی عطا کیا ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ اس کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، والطیر، اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے۔ یعنی ایک تو وہ فیصلے کے حوالے سے یہ جو اشارہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص چاہے وہ نبی ہو جو وہ فیصلہ کر رہا ہے، جب بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو فیصلہ کر رہا ہو وہ اپنا علم اور حکمت کے مطابق فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ درست ہو، وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بعض اوقات ایسے چرب زبان آ جاتے ہیں جو اپنی چرب زبانی سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، لیکن میرا فیصلہ کر لینے کے باوجود بھی اگر کسی نے ناحق کسی کا مال لیا ہے اور چرب زبانی سے فیصلہ کیا ہے تو میرا فیصلہ کر لینے کے باوجود بھی وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ظاہر اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے حقائق کی بنیاد پر اور اپنی سمجھ کی بنیاد پر، اور جو اس کے سامنے قرائن آتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ وہ فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بعض نے تو اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ہر ایک کو قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا تھا۔ اس سے بعض نے نتیجہ نکالا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی فیصلہ ٹھیک تھا، داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، دونوں فیصلے ٹھیک تھے، اور اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ مجتہد، نیک فیصلہ کرنے والا آدمی اگر اس کے اندر شرائط پوری ہیں، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ہوتا ہی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجتہد ہے اس سے خطا بھی ہو جاتی، اگر اس نے پوری کوشش کی ہے اور نیک نیتی سے فیصلہ کیا ہے تو فیصلہ غلط بھی ہو تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، اور وہ ایک اجر ملتا ہے ٹھیک محنت کرنے کا اور نیک نیتی سے فیصلہ کرنے کا، اور اگر اس نے ٹھیک فیصلہ کر لیا ہے تو پھر 2 اجر ملتے ہیں، فیصلہ غلط بھی ہو تو 1 اجر نیک نیتی کا پھر بھی ملتا ہے، اور اگر فیصلہ ٹھیک ہو تو 2 اجر ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر مجتہد مصیب نہیں ہوتا کہ اس کی رائے ٹھیک ہو، اس کی رائے غلط بھی ہو تو اجر بہرحال صاحب اجر ہوتا ہے اگر نیک ہو اور مجتہد ہو۔ اور اس سے بعض لوگوں نے یہ پھر اور مسائل بھی مفسرین نے لکھے ہیں کہ آج اگر یہ واقعہ ہو جائے کہ کسی کی بکریاں، کسی کے بھینس، کسی کا گائے جو ہے کسی کے فصل میں چر چگ جائیں تو کیا فیصلہ ہوگا اس کا، اس کے بارے میں پھر بہت سارے فقہی اس کے اسالیب اور فقہی پہلو اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر رات کو کوئی کسی کے مویشی جو ہیں کسی کے دوسرے کے کھیت کو تباہ کریں تو اس کا پورا جو ذمہ داری ہے وہ مویشیوں کے مالک کے اوپر جاتی ہے، اور اگر دن کے وقت ہو، یعنی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہوتی ہے، اس سے یہ خلاصہ ہی نکلتا ہے، اگرچہ اس کی اور بھی لمبی بحث ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ اگر وہ رات کو کسی نے کسی کا کھیت اجاڑا ہو تو وہ پوری ذمہ داری مالک کی ہے، اور جتنا نقصان ہوگا وہ نقصان پورا کرنے کا ذمہ دار ہوگا، اور اگر دن کو ہو، دن کو کسی کے مویشی کسی کے کھیت میں پڑ گئے ہیں
تو اس کی ذمہ داری اس مالک پر نہیں ہوتی، اس کا جرمانہ نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رات کو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مویشیوں کو باندھ کے رکھے، اور جو کھیت کے مالک ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ رات کو بھی کھیت کی حفاظت کر رہے ہوں۔ دن کو ان کی ذمہ داری کہ اپنے کھیت کی حفاظت کریں، اور دن کو اگر کوئی مویشی جو ہے ادھر ادھر سے آ کے گھس جائے تو یہ سپوز کیا جاتا ہے کہ وہ مالک کی مرضی کے بغیر بھی گھس سکتا ہے، اس لیے اس کا جو بوجھ ہے وہ مالک پر نہیں پڑتا، مویشیوں کے مالک پر۔ اگرچہ رات کو اگر ہو تو پھر تو ٹوٹل ہی بوجھ اس کا مالک پر ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس کو مویشیوں کو باندھ کے رکھے۔ بہرحال یہ ایک فیصلے کی طرف اللہ کریم نے یہ اشارہ کیا اور یہ فرمایا کہ فیصلہ صحیح کرے یا غلط کرے، کُلًّا آتینا حکما وعلما، سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کو، یعنی ان دونوں کو اور سارے نبیوں کو اللہ نے قوت فیصلہ بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا، اور ساتھ ان کے پہاڑوں کو تسبیح پر لگایا اور پرندوں کو بھی مسخر کیا۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پہاڑوں کو تسبیح پر لگایا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ زبور پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے تھا جب وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے زبور بلند آواز سے پڑھتے تھے یا تسبیح و تقدیس کرتے تھے تو پہاڑوں سے گونج آتی تھی، اور اس گونج کی وجہ ایکو جس کو کہتے ہیں، تو اس کو کہا کہ ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ بھی ساتھ جو ہے پڑھ رہے ہوں، پہاڑ کی طرف سے آواز واپس آتی تو لگتا تھا۔ حالانکہ یہ تو پھر اگر یہ ہوتا تو اس کو مسخر کرنا تو کہا ہی نہیں جا سکتا۔ سخرنا معہ الجبال ہے، ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا، اور یسبحن والطیر، پرندوں کو بھی مسخر کیا اور وہ تسبیح کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں تھا کہ کوئی ایکو تھی یا کوئی ایسا تھا، یا پرندوں کی آواز کو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ریلیٹ کر کے کہیں کہ صرف ایک آہنگ یہ بنتا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فزیکلی پہاڑ بھی زبور پڑھتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے ان کے ساتھ، یہ تھا مسخر کرنا، اور پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ عجیب بات تو یہی ہے جس کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اور رہ گئی یہ بات کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، اللہ نے اس کا جواب بھی یہاں دے دیا، کنا فاعلین، ہم ہی تو اس کو کرنے والے تھے، یعنی کوئی اور تھوڑی کرنے والا تھا۔ جس نے انسان کو بولنا سکھایا ہے وہ پہاڑ کو بھی بولنا سکھا سکتا ہے، جو انسان کو نطق کی دولت دیتا ہے وہ پرندوں کو بھی بولنا سکھا سکتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کرنے والا ہے تو ہر چیز ممکن ہے۔ ایسے خواہ مخواہ قرآن کے بارے میں، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اپنی عقل نہیں دوڑانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا